تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اس اللہ تبارک و تعالی کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ سب سے بہترین بات اللہ تبارک و تعالی کی بات یعنی قرآن مجید ہے۔ سب سے بہترین راستہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ دین میں نکالے ہوئے ہر نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہوں کا انجام جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری آواز کو سننے والی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ چند ایک چھوٹی چھوٹی نیکیاں ایسی آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائیں گی جو اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت زیادہ بلند ہیں، بہت زیادہ عظیم ہیں۔ ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ جو سورۃ الحج کے اندر موجود ہے آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو مخاطب ہو کر فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم رکوع کرو، سجدے کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اور بھلائی کے کام کرو تاکہ تم کامیاب و کامراں ہو جاؤ۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے ترجمے سے آپ نے ملاحظہ کر لیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مومن بندوں کو نماز کی تلقین دیتے ہوئے، نماز کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ تم رکوع کرنے والے ہو جاؤ، سجدہ کرنے والے ہو جاؤ، اور اپنے رب کی عبادت کرنے والے ہو جاؤ۔ وہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی بھی وضاحت کی کہ بھلائی کے جتنے بھی راستے ہیں، بھلائی کے جتنے بھی طریقے ہیں، بھلائی کے جتنی بھی سبیلیں ہیں، ان تمام کے تمام راستوں کو تم اختیار کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم اگر ان تمام کے تمام راستوں کو اختیار کرو گے تو کامیاب و کامراں ہو جاؤ گے۔ میرے مسلمان بھائیوں، دنیا میں بھلائیاں بہت ہیں، دنیا میں نیکیاں بہت ہیں، دنیا میں اعمال صالحہ بہت ہیں، لیکن کچھ نیکیاں ایسی ہیں، کچھ بھلائیاں ایسی ہیں، کچھ اعمال صالحہ ایسے ہیں جو دیکھنے اور کرنے میں مختصر، محنت کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے مختصر، لیکن اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت زیادہ عظیم ہیں۔ ویسے تو ہمیں ہر نیکی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہر بھلا کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہر اچھا کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن ہماری زندگی کی جستجو ان نیکیوں کی طرف ہونی چاہیے جن نیکیوں کے تعلق سے شریعت اسلامیہ نے بہت زیادہ اجر و ثواب کی بشارت سنائی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ویسے تو دیکھیے شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ نیکی کے کسی بھی کام کو حقیر نہ سمجھو، نیکی کے کسی بھی کام کو معمولی نہ سمجھو، نیکی کے کسی بھی کام کو چھوٹا نہ سمجھو۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحقرن من المعروف شیئا، اے میری امت کے لوگوں، اے اللہ کے بندو، نیکی کا کوئی بھی کام ہے اس کام کو تم حقیر نہ سمجھو، اس کام کو تم معمولی نہ سمجھو، اس کام کو تم کمتر نہ سمجھو، گرچہ تم اگر اپنے بھائی سے ملاقات کرتے ہوئے اپنے چہرے پر مسکراہٹ لا لیتے ہو، اس مسکراہٹ کو بھی معمولی نہ سمجھو، اس مسکراہٹ کو بھی حقیر نہ سمجھو۔ میرے مسلمان بھائیوں، کسی سے ملاقات کرتے ہوئے مسکرا کر ملنا یہ بہت معمولی کام ہے، اس میں نہ ہمارے کو محنت لگ رہی ہے، نہ مشقت لگ رہی ہے، نہ ہمارا روپیہ اور پیسہ خرچ ہو رہا ہے، نہ ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے، لیکن
ملاقات کرتے وقت ایک ادنا سی مسکراہٹ اپنے چہرے پر لے کر آ جانا. چہرے کی یہ مسکراہٹ بتاتی ہے کہ آپ کے اندر تکبر نہیں ہے. چہرے کی یہ مسکراہٹ بتاتی ہے آپ کے اندر انانیت نہیں ہے. چہرے کی یہ مسکراہٹ بتاتی ہے آپ کے اندر گھمنڈ نہیں ہے. چہرے کی یہ مسکراہٹ بتاتی ہے آپ کے اندر عاجزی ہے, آپ کے اندر انکساری ہے, آپ کے اندر اخلاص ہے, اخلاق ہے, اور آپ کے جسم میں پایا جانے والا جو دل ہے وہ دل بہت زیادہ صاف ستھرا دل ہے. میرے مسلمان بھائیوں, جب ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں اور ملاقات کرتے وقت اپنے چہرے پر ایک معمولی سی جو مسکراہٹ لے کر آ جاتے ہیں, اس مسکراہٹ کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے, اتنا پاور ہوتا ہے, اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ جس بھائی سے ہم ملاقات کر رہے ہیں اس بھائی کے دل میں گرچہ کینہ اور بغض بھرا ہوا ہو, گرچہ ہمارے تعلق سے عداوت بھری ہوئی ہو, گرچہ ہمارے تعلق سے نفرتیں بھری ہوئی ہو, ہمارے چہرے کی ایک مسکراہٹ جو ہم اس سے ملاقات کرتے وقت اپنے چہرے پر لے کر آتے ہیں, اللہ کی قسم اس کے دل میں پایا جانے والا غبار, اس کے دل میں پایا جانے والا کینہ کپٹ, اس کے دل میں پائی جانے والی عداوت, اس کے دل میں پائی جانے والی دشمنی اس معمولی سی مسکراہٹ سے دھل کر رہ جاتی ہے. میرے مسلمان بھائیوں, اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کے کسی بھی کام کو تم معمولی نہ سمجھو. کیوں معمولی نہ سمجھو؟ اس لیے کہ نیکی سے نیکی جنم لیتی ہے. جس طرح سے ایک چراغ سے دوسرے چراغ کو جلایا جاتا ہے ویسے ہی نیکی سے نیکی جنم لیتی ہے. محبت سے کی گئی, خلوص سے کی گئی, جذبے سے کی گئی, طلب سے کی گئی ایک چھوٹی سی نیکی بڑی بڑی نیکیوں کو جنم دے دیتی ہے. اس کی مثال میرے مسلمان بھائیوں, دور حاضر کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں جو یمن کے رہنے والے تھے. ان کا نام تھا مقبل بن ہادی الوداعی رحمت اللہ علیہ. بہت بڑے سلفی عالم گزرے ہیں. یمن کے اندر آپ نے جو خدمات کی ہیں, جو خدمات انجام دی ہیں, وہ خدمات ناقابل فراموش ہیں. فن حدیث میں انہوں نے بڑی خدمات انجام دی ہیں. علامہ البانی رحمت اللہ علیہ کے بعد فن حدیث کے معاملے میں پوری دنیا کے اندر آپ کا دوسرا نمبر آتا ہے. میرے مسلمان بھائیوں, ہم اور آپ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یمن کے اندر شیعہ حضرات کی بہت زیادہ کثرت ہے, بہت زیادہ تعداد میں وہ پائے جاتے ہیں. مقبل بن ہادی رحمت اللہ علیہ نے وہاں پر اتنا کام کیا کہ اللہ رب العالمین کے فضل سے ہزاروں گھرانے, ہزاروں خاندان ان کی دعوت, ان کی کوشش اور ان کی محنت سے متاثر ہو کر سلفی گھرانے بن گئے, سنی گھرانے بن گئے. مقبل بن ہادی رحمت اللہ علیہ کو طلب علم کا سفر مقبل بن ہادی رحمت اللہ علیہ کا کیسے شروع ہوا؟ میرے مسلمان بھائیوں, مقبل بن ہادی رحمت اللہ علیہ بڑے غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. نوجوانی کے مرحلے میں انہوں نے سوچا میری فیملی, میرا گھرانہ غریب گھرانہ ہے, میں کیوں نہ چل کر دوسری جگہ جاؤں اور وہاں پر محنت اور مشقت کروں اور اپنے غریب گھرانے کی ضرورتوں کو پورا کروں. چنانچہ اس ارادے کے ساتھ وہ مکہ مکرمہ تشریف لائے. مکہ مکرمہ میں انہوں نے نوجوانی کا مرحلہ ہے, ایک ہوٹل یا لاج میں کام کرنا شروع کیا. وہاں پر انہیں صفائی اور ستھرائی کا کام دیا گیا, ذمہ داری دی گئی. چونکہ وہ مکہ مکرمہ میں تھے, مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ ہے, وہاں پوری دنیا کے مسلمان حج اور عمرے کے فریضے کو انجام دینے کے لیے جاتے ہیں. چنانچہ ایک مرتبہ ایک حاجی وہاں حج کے فریضے کو انجام دینے کے لیے گیا. جب وہ وہاں سے واپس آنے لگا تو واپس آتے آتے مقبل پر ان کی نظر پڑی. اس حاجی کے ہاتھ میں ایک کتاب کا چھوٹا سا نسخہ تھا, محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ کا کتاب التوحید نام کی وہ ایک کتاب تھی. اس کتاب کو اگر اس وقت خریدا جائے تو ایک ریال کی کتاب, ایک ریال کی معمولی سی کتاب اس حاجی نے جاتے جاتے اس نوجوان کے ہاتھوں میں تھما دی. اس
نوجوان نے اس کتاب کو قبول کر لیا، اس کتاب کو لے لیا اور سارے کام اور کاج سے فارغ ہونے کے بعد رات میں جب وہ سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو اس کو پڑھنا شروع کیا۔ اس کتاب کو پڑھتے پڑھتے اتنا متاثر ہوا کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ میں جس علاقے پر رہتا ہوں، میرا گھرانہ جس علاقے پر ہے، وہ پورا کا پورا گھرانہ شرک و بدعات سے بھرا ہوا گھرانہ ہے، وہ پورا کا پورا علاقہ شرک و بدعات سے بھرا ہوا علاقہ ہے۔ اس مختصر سی کتاب میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں شرک و بدعات کا رد کیا گیا ہے۔ انہوں نے پڑھنا شروع کیا، پڑھتے پڑھتے ایک بار اس کتاب کو ختم کیا، دوسری بار اس کتاب کو ختم کیا، تیسری اور چوتھی بار اس کتاب کو ختم کر دیا، اور کتاب کو ختم کرنے کے بعد انہوں نے اپنے اندر ایک عزم پیدا کیا، ایک جذبہ پیدا کیا کہ مقبل تم اس دنیا میں اس لیے نہیں پیدا ہوئے ہو کہ مکہ مکرمہ کی کسی ہوٹل میں تم نوکری کرو اور اس ہوٹل میں صفائی ستھرائی کا کام کرو، مہمانوں کے آنے جانے کا بندوبست کرو۔ مقبل تمہاری پیدائش کا مقصد ہی کچھ اور ہے۔ چنانچہ انہوں نے علم حاصل کرنے کا ارادہ کیا اور مدینہ منورہ میں جو جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ یونیورسٹی ہے اس میں داخلہ لیا، علم حاصل کیا، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد فن حدیث میں وہ مہارت حاصل کی کہ دنیا کے نامی گرامی علماء کرام میں ان کا شمار ہونے لگا، اور وقت کے جو موجودہ علامہ ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ کے بعد فن حدیث میں ان کا دوسرے نمبر میں نام آنے لگا۔ میرے مسلمان بھائیوں، ایک ریال کا تحفہ، جذبے سے دیا گیا ایک ریال کا تحفہ، خلوص سے دیا گیا ایک ریال کا تحفہ، جس شخص نے دیا تھا شاید اس کو یہ خبر نہ ہوگی کہ مقبل ہی وہ شخص ہے جس کو میں نے وہ تحفہ دیا تھا۔ کل قیامت کے دن جب سارے لوگ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے حاضر ہوں گے، اس وقت اس حاجی کو پتا چلے گا کہ خلوص کے ساتھ ایک ریال کا جو تحفہ میں نے جس کو دیا تھا وہ مقبل بن ہادی رحمت اللہ علیہ۔ میرے مسلمان بھائیوں، اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی کے کسی بھی کام کو حقیر نہ سمجھو، نیکی کے کسی بھی کام کو معمولی نہ سمجھو، نیکی کے کسی بھی کام کو کمتر نہ سمجھو۔ جذبے سے کیا جانے والا نیکی کا ایک معمولی سا کام بڑی بڑی نیکیوں کو جنم دے دیتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، نیکیاں بہت ساری ہیں، اعمال صالحہ بہت سارے ہیں، لیکن پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نیکیاں ایسی بتائی ہیں کہ جو کرنے میں بہت کم ہیں، محنت میں بہت کم ہیں، مشقت میں بہت کم ہیں، لیکن اجر و ثواب کے اعتبار سے وہ بہت زیادہ وسیع ہیں، اجر و ثواب کے اعتبار سے وہ بہت زیادہ عظیم ہیں۔ ان اعمال صالحہ میں، ان نیکیوں میں ایک نیکی ہے اشراق کی 2 رکعت نماز۔ اشراق کی 2 رکعت نماز جسے پڑھنے میں مشکل سے 5 منٹ لگتے ہیں، 5 منٹ کی یہ 2 رکعت کی نماز، اس نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بڑا اجر و ثواب رکھا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی الفجر فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت له کاجر حجۃ وعمرہ، کہ جو بھی مسلمان شخص نماز فجر کو جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اور پھر مصلی پر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالی کا ذکر و اذکار کرتا رہتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، سورج طلوع ہونے کے بعد پھر وہ 2 رکعت نماز اشراق ادا کرتا ہے، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 رکعت نماز اسے حج اور عمرے کے ثواب کو عطا کر دیتی ہے۔ ایک حج کرنا، ایک عمرہ کرنا، اس میں بڑی محنت لگتی ہے، اس میں بڑی مشقت لگتی ہے، مال کو خرچ کرنا پڑتا ہے، رشتہ داروں سے جدائی ہوتی ہے، ایک وطن سے ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر کرنا پڑتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تب جا کر کے اللہ رب العالمین حج اور عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ لیکن
جو بھی شخص فجر کی نماز کو ادا کرنے کے بعد مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، سورج کے نکلنے کے بعد وہ 2 رکعت نماز اشراق ادا کرتا ہے، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اسے حج اور عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا مکمل حج اور عمرے کا ثواب اللہ انہیں عطا کرتا ہے؟ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تامتن تامتن تامہ، مکمل مکمل مکمل۔ اسی طرح سے میرے مسلمان بھائیوں، نماز اشراق کی اہمیت، نماز اشراق کی فضیلت، یہ 2 رکعت نماز جو ہم 5 منٹ میں ادا کر سکتے ہیں، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہوتے ہیں، اور روزانہ صبح کے وقت ان 360 جوڑ کا صدقہ کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جو بھی شخص صبح کے وقت اٹھ کر سبحان اللہ کہتا ہے، یہ ایک صدقہ ہے، الحمدللہ کہتا ہے، یہ ایک صدقہ ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، یہ ایک صدقہ ہے۔ پھر پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ان سب کے بدلے میں اگر وہ بندہ 2 رکعات نماز اشراق ادا کر لے تو وہ سب پر کافی ہو جائے گی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ فضیلت ہے نماز اشراق کی۔ ہماری مائیں، ہماری بہنیں بھی اپنے گھروں میں نماز فجر ادا کرنے کے بعد اپنے مصلی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر و اذکار کرتے ہوئے سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کر کے اس اجر و ثواب کو حاصل کر سکتی ہیں۔ اسی طرح سے میرے مسلمان بھائیوں، جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں جن کا اجر و ثواب پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ بیان فرمایا ہے، ان نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے مومن کی نماز جنازہ میں شرکت کرنا۔ مومن کی نماز جنازہ میں شرکت کرنا، نماز جنازہ یہ مومن کا حق ہے، مومن کا حق ہے۔ ہماری اپنی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے اپنے علاقے میں کسی بھی مسلمان کا اگر انتقال ہو جائے ہم اس کی نماز جنازہ میں شرکت کریں۔ افسوس کی بات ہے آج ہمارا معاملہ یہ ہے، ہمارے اپنے سگے رشتہ داروں میں اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو بڑی مشکل سے ہم اس کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے شامل ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کسی بھی مسلمان کا اگر انتقال ہو گیا ہماری اپنی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس کی نماز جنازہ میں شرکت کریں، ہم اس کی نماز جنازہ میں شرکت کریں۔ آخر اس کا اجر و ثواب کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کی نماز جنازہ میں شرکت کرے اللہ تبارک و تعالی اسے 1 قیرات اجر و ثواب عطا کرتا ہے، اور جو شخص نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو کاندھا دے، قبرستان تک جائے اور تدفین تک وہاں رہے، اللہ تبارک و تعالی فلہ قیراتان، اسے 2 قیرات اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے رسول یہ قیرات کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل الجبلین العظیمین، مثل الجبلین العظیمین، 2 بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ایک دوسری روایت میں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 قیرات 1 احد پہاڑ کے برابر ہے، اور دوسرا قیرات دوسرے احد پہاڑ کے برابر ہے۔ گویا کہ اگر کوئی شخص نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے ساتھ ساتھ تدفین تک اگر وہ شامل رہا، 2 بڑے بڑے احد پہاڑ کے برابر وہ اجر و ثواب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے میرے مسلمان بھائیوں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ نیکیاں گرچہ دکھنے میں چھوٹی ہیں لیکن اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت زیادہ عظیم ہیں، بہت زیادہ بلند ہیں، انہیں ہمیں معمولی سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اسی طرح سے ایک باب ہے اجر و ثواب کا، اور وہ ہے ذکر و اذکار کا۔ ذکر و اذکار بہت سارے ہیں، اللہ کی تسبیح و تحمید بہت ساری ہیں۔ جتنے بھی ذکر و اذکار ہیں ان تمام کے تمام ذکر و اذکار میں ایک ذکر ایسا ہے، ایک دعا ایسی ہے جس کو پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار کہا ہے۔ سارے کے سارے اذکار کی سردار
اور اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید الاستغفار، اگر کوئی شخص صبح کے وقت ایک مرتبہ پڑھ لے، شام ہوتے ہوتے اگر اس کا انتقال ہو گیا، سیدھا وہ اللہ کی جنت میں چلا جائے گا۔ اور شام کے وقت اگر وہ سید الاستغفار کو پڑھ لے، صبح ہوتے ہوتے اگر اس کا انتقال ہو گیا، سیدھا وہ اللہ کی جنت میں چلا جائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں کس لیے؟ روزے رکھ رہے ہیں کس لیے؟ صدقہ و خیرات کر رہے ہیں کس لیے؟ ذکر و اذکار کر رہے ہیں کس لیے؟ ایک دوسروں کی مدد کر رہے ہیں کس لیے؟ اللہ کی جنت کے حصول کے لیے، جہنم کے ہولناک مناظر سے بچنے کے لیے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص صبح کے وقت اور شام کے وقت سید الاستغفار کی پابندی کر لے، اللہ رب العالمین اگر اس کا انتقال ہو گیا، سیدھا اللہ رب العالمین اسے اپنی جنت میں داخل کرے گا۔ اور وہ سید الاستغفار کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اب یہ نہ سوچئے گا کہ یہ دعا بہت زیادہ لمبی ہے، اتنی لمبی دعا ہم کیسے یاد کر سکتے ہیں؟ اللہ کے بندو، ذکر و اذکار دیکھ کر بھی کیے جا سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم بغیر دیکھے ہی دعا پڑھیں، ذکر و اذکار کریں تو وہی ذکر و اذکار اللہ کی نظر میں محبوب ہوں گے۔ آپ کو اگر یاد نہیں ہے، آپ دیکھ کر کے پڑھ لیجئے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو یہ دعا زبانی یاد ہو جائے گی۔ اسی طرح سے ذکر و اذکار میں ایک ذکر ایسا ہے جو الفاظ میں بہت مختصر ہے لیکن اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت زیادہ بلند ہے، اور وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ حضرت ام المؤمنین حضرت جوریہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد میں اللہ کے ذکر و اذکار میں مشغول تھی۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر ادا کرنے کے بعد میرے سامنے سے گزرے، مجھے دیکھتے ہوئے چلے گئے، اور بہت دیر بعد، بہت وقت کے بعد نماز اشراق کا وقت ہو چکا تھا۔ اس کے بعد پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دیکھا کہ میں ذکر و اذکار میں مشغول ہوں، مصلی پر بیٹھی ہوئی ہوں۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے جویریہ، کیا تم ابھی تک اللہ کے ذکر و اذکار میں مشغول ہو؟ تمہارے جانے کے بعد میں نے 4 کلمات والے ایک دعا، ایک ذکر 3 مرتبہ پڑھ لی، جو تمہارے اب تک کے کیے گئے ذکر و اذکار پر وزنی ہے، بھاری ہے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آخر وہ ذکر کون سا ہے، وہ دعا کون سی ہے؟ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ تو روزانہ فجر کی نماز کے بعد اس ذکر کو 3 مرتبہ پڑھیے، اللہ رب العالمین اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب آپ کو عطا کرے گا۔ اسی طرح سے شریعت کے میزان میں جو نیکیاں بہت زیادہ درجہ رکھتی ہیں، تنگ دست انسان کو آسانی فراہم کرنا، تنگ دست انسان کو آسانی فراہم کرنا۔ آپ نے اگر کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے اور ایک وقت مقرر کر دیا، اور وقت لکھا پڑھی کرنا چاہیے، وقت مقرر کرنا چاہیے، آپ نے اگر کسی کو قرضہ دیا ہے اور قرضہ دیتے وقت ایک وقت مقرر کر دیا ہے کہ فلا وقت تک آپ کو یہ قرضہ واپس کر دینا ہے، مگر وہ بیچارہ غریب ہے، تنگ دست ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، آپ کو اللہ رب العالمین نے صاحب اختیار بنایا، آپ کو اللہ رب العالمین نے صاحب مال بنایا، آپ کے پاس مال ہے، آپ کے پاس دولت ہے، آپ کے پاس روپیہ اور پیسہ ہے، آپ اس کی تنگ دستی کو دیکھ کر، آپ اس کی مجبوری کو دیکھ کر، آپ اس کی غریبی کو دیکھ کر اسے مہلت دو اور اس کو قرض ادا کرنے میں اس کے لیے آسانی کرو۔ میرے مسلمان بھائیوں، ادائیگی قرض میں آسانی کیسے ہے؟ ایک سبیل تو یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو صاحب مال بنایا ہے، آپ چاہو تو پورا قرض معاف کر دو، اور
ایک سبیل یہ بھی ہے کہ اللہ نے آپ کو صاحب مال بنایا ہے، آپ کے پاس دولت ہے، آپ کے پاس روپیہ اور پیسہ ہے، آپ چاہو تو آدھا قرض معاف کر دو اور آدھا قرض واپس لے لو۔ اور ایک سبیل یہ بھی ہے کہ سامنے والا جو ہے وہ قرض لیے ہوئے ہے، قرض ادا کر سکتا ہے، آپ کو وہ پیسے واپس لینا ہے، لیکن اس کے پاس وقت مقررہ تک تنگ دستی کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے وہ پیسہ اکٹھا نہیں کر سکا، آپ اسے مہلت دے دو، آپ اسے وقت دے دو۔ بھائی میں نے تمہیں 5 مہینے کا وقت دیا تھا، چلو میں تمہیں قرض ادا کرنے میں آسانی کرتا ہوں، تم 5 مہینے بعد اور 5 مہینے لے لو، اس کے بعد تم قرض ادا کر دینا۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک شخص کو جنت عطا کی اور بلند و بالا مقام پر اس کو فائز کیا، حالانکہ اس کے پاس نیکیاں زیادہ نہیں تھیں کہ وہ ان نیکیوں کی وجہ سے اتنے بلند و بالا مقام پر فائز ہو سکے۔ وہ دنیاوی زندگی میں کیا کرتا تھا؟ اللہ نے اس کو صاحب مال بنایا تھا، اللہ نے اس کو دولت سے نوازا تھا، دنیاوی زندگی میں وہ لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کیا کرتا تھا، لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، اور قرض دینے کے بعد وہ دیکھتا تھا کہ یہ سامنے والا تنگ دست ہے، سامنے والا مجبور ہے، غریب ہے، یہ میرے قرض کو ادا نہیں کر پائے گا، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ قرض معاف کر دیا کرتا تھا۔ اور وہ دیکھتا تھا کہ سامنے والا قرض تو ادا کر دے گا لیکن یہ وقت پر ادا نہیں کر پائے گا، اس کے پاس انتظام نہیں ہو پا رہا ہے، وہ اسے مہلت دے دیا کرتا تھا، اس کے وقت کو بڑھا دیا کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے کہا دنیاوی زندگی میں تم نے میرے بندوں کو معاف کیا، تم نے میرے بندوں کے ساتھ آسانیاں کی، آج تو میری بخشش، عفو درگزر کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اگر اللہ نے ہمیں اور آپ کو صاحب مال بنایا ہے اور ہم نے اگر کسی کو قرض دیا ہوا ہے تو ہمیں ان کے لیے آسانیاں فراہم کرنا چاہیے۔ غریب ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، تنگ دست ہے، اسے ہمیں موقع فراہم کرنا چاہیے۔ وہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ ٹال مٹول کرتے ہیں، قرض دینے کی فکر نہیں کرتے، تو یہ آسانیاں ان کے لیے نہیں ہیں۔ اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی جو نیکیاں ہیں اور جن کا بڑا بڑا اجر و ثواب پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، مرض کی شدت اور تکلیف کو برداشت کرنا، بیماری کی تکلیف کو برداشت کرنا، مرض کی تکلیف کو برداشت کرنا، بخار کی تکلیف کو برداشت کرنا، درد سر کی تکلیف کو برداشت کرنا، یہ بہت بڑے اجر و ثواب والا کام ہے، بہت بڑے اجر و ثواب والا کام ہے۔ ایک مرتبہ مسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ ام صائب رضی اللہ عنہا کے گھر گئے، دیکھا کہ وہ کانپ رہی ہیں، پیارے نبی نے پوچھا اے ام صائب تمہیں آخر کیا ہو گیا ہے کہ تم اتنی کانپ رہی ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ الحمى لا بارک اللہ فیہا، اے اللہ کے رسول مجھے بخار ہو گیا ہے جس کی وجہ سے میں کانپ رہی ہوں، اللہ اس بخار کو انہوں نے جو ہے اس بخار کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ام صائب بخار کو برا بھلا نہ کہو، تکلیف کو برداشت کرو، شدت کو برداشت کرو، اور یاد رکھو کہ یہ ایک بخار، اس بخار پر جو صبر کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے صبر کرنے کی وجہ سے اس کے گناہوں کو اس کے جسم سے اس طرح سے پاک اور صاف کر دیتا ہے جس طرح سے ایک بھٹی لوہے کے زنگ کو میل اور کچیل سے پاک اور صاف کر دیتی ہے۔ یہ ایک معمولی سے بخار کی بات ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، کوئی بھی تکلیف ہمیں اور آپ کو پہنچے، جسمانی تکلیف، ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے۔ صبر کریں گے اس کا اجر و ثواب دیکھیے۔ ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، صرف صبر کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو ہمارے جسم سے پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے آخری بات، ایک دوسرے کی مدد کرنا، چھوٹی چھوٹی جو نیکیاں ہیں جن کا بڑا بڑا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسروں کی ہیلپ کرنا، ایک دوسروں کا تعاون کرنا۔
غریب ہے اس کی غریبی کو دور کیا جائے، بھوکا ہے اس کے گھر کھانا پہنچایا جائے، کپڑے پہننے کو نہیں ہے اس کے گھر کپڑے پہنچائے جائیں، مریض ہے اس کا علاج کرایا جائے۔ ایک دوسروں کی مدد کرنا یہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب ہے، بہت زیادہ پسند ہے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ رب العالمین اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جو بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اپنے ضرورت مند بھائیوں کی مدد کیجئے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے، جنت کی سیر کر رہے تھے، دیکھا ایک شخص جنت میں بڑا خوش و خرم ٹہل رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، جنت کے باغات کے مزے لے رہا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے جو جنت میں ہر جگہ گھوم رہا ہے اور جنت کے مزے لے رہا ہے؟ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو دنیاوی زندگی میں ایک مرتبہ راستے سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک پیڑ ہے، ایک ٹہنی ہے، ایک پیڑ ہے، اس کی ٹہنی جو ہے راستے میں جھکی ہوئی ہے، لٹکی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی تھی۔ اس میں ہندو بھی جا رہے تھے، مشرک بھی جا رہے تھے، مسلمان بھی جا رہے تھے، کافر بھی جا رہے تھے۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ مسلمانوں کا راستہ ہے، غیر مسلموں کا راستہ ہے، مشرکوں کا راستہ ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اس نے کیا کیا؟ راستے میں رکا، اس ٹہنی کو کاٹا اور وہاں سے اس کو الگ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی کو اس کا یہ عمل اتنا زیادہ پسند آیا، اتنا زیادہ پسند آیا کہ اللہ رب العالمین نے اسے اپنی جنت کا مستحق بنا دیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی ایک دوسروں کی مدد کریں، ہم بھی ایک دوسروں کی ہیلپ کریں۔ اگر کوئی غریب ہے اس کی غریبی کو دور کرنے کی کوشش کریں، کوئی بیمار ہے اس کا علاج کرنے کی کوشش کریں، کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں تو اس تک کے کپڑا پہنچانے کی کوشش کریں۔ میرے مسلمان بھائیوں، ابھی جو مہینہ چل رہا ہے اور جو موسم چل رہا ہے یہ ٹھنڈ کا موسم ہے، کڑکڑاتی ٹھنڈ کا موسم ہے۔ اللہ نے ہمیں نوازا ہے، اللہ نے ہمیں صاحب مال بنایا ہے۔ رات میں سوتے وقت ہم نرم اور گرم گدوں کے اندر سو جاتے ہیں، نرم اور گرم بستر کے اندر سو جاتے ہیں، ہمارے پاس اچھے اور بہترین قسم کے لباس ہیں۔ ٹھنڈ کے موسم میں ان لباس کو پہن کر ہم جہاں چاہے وہاں چلے جاتے ہیں، لیکن ہمارے ہی اپنے معاشرے میں، ہمارے ہی اپنے علاقے میں کچھ بھائی ایسے ہیں، کچھ غریب ایسے ہیں جو اس کڑکڑاتی ٹھنڈ میں رات کانپ کر کے گزار رہے ہوتے ہیں اور ان کے پاس نہ اوڑھنے کا کوئی بندوبست ہوتا ہے، نہ پہننے کا کوئی انتظام ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ موقع ہمیں میسر کیا ہے، زندگی دے کر، مال دے کر، ہمیں اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ایسے غریبوں کی ہیلپ کرنی چاہیے، ایسے غریبوں کی مدد کرنا چاہیے اور اپنے مال کو ایسے راستوں پر خرچ کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے ہمارا یہ چھوٹا سا عمل اللہ کو اتنا پسند آ جائے کہ جس طرح سے اللہ نے اس بندے کو ٹہنی کاٹنے کی وجہ سے اپنی جنت کا مستحق بنا دیا، ہمیں بھی اللہ رب العالمین اپنی جنت کا مستحق بنا دے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں جن کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، ایک طرف کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں اجر و ثواب کے اعتبار سے یہ اتنی بھاری ہیں، اتنی وزنی ہیں کہ کل قیامت کے روز جب میزان میں ہمارے اعمال کو تولا جائے گا تو انہی نیکیوں کی وجہ سے ہمارے اعمال صالحہ کا پلڑا جو ہے جھک جائے گا اور ہمارے گناہوں کا پلڑا جو ہے اٹھ جائے گا۔ اس لیے ہمیں ان اعمال صالحہ کو انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں میں جو بیمار ہیں، جو حادثات کا شکار ہو چکے ہیں، پروردگارہ تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، پروردگارہ تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کی نیکیوں کو قبول کر لے، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو دجال کے فتنے سے، یاجوج ماجوج کے فتنے سے، زندگی کے فتنے سے، موت کے فتنے سے محفوظ رکھ۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو بروز قیامت جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا کر اپنی جنت میں داخل فرما۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔